السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 سے 218۔ ان آیات میں ہم جان سکیں گے فتنہ کیسے قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل قرآن اسپرٹ کنیکٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا تاکہ میری نیو اپ کمنگ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217۔ یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، عن الشہر الحرام، حرمت کے مہینوں کے بارے میں، قتال یعنی جنگ کے بارے میں، فیہ اس میں، کل آپ کہہ دیں قتال جنگ، فیہ اس میں، کبیر بڑا، وصد اور روکنا، عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وکفر اور نہ ماننا، بیہ اس کا یعنی کہا نہ ماننا، والمسجد الحرام اور مسجد حرم، واخراج اور نکال دینا، اہلہ اس کے لوگوں کو، منہ اس سے، اکبر بہت بڑا ہے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ، اکبر بہت بڑا ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم وہ تم سے لڑیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ، یردوکم تمہیں پھیر دیں گے، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اور وہ کر سکیں گے، ومن اور جو، یرتدد پھر جائیں، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت پھر مر جائیں، وہو تو وہ کافر ہیں، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار دوزخ والے ہیں، ہم فیہا اور اسی میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں، کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بہت بڑے گناہ کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، اس کا کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی کہیں بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دیں تمہیں اپنے دین سے، اگر وہ ایسا کر سکتے ہوں۔ اور سن لو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع کر دیے جائیں گے، اور وہ ہوں گے جہنم والے، اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، قتال کا حکم آنے کے بعد اب وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جنگ کرنا کیسا ہے، اس لیے کہ سیرت میں یہ واقعہ آتا ہے کہ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند افراد کے دستے کا کمانڈر بنا کر ہدایت فرمائی تھی کہ مکہ اور طائف کے درمیان جا کر وادی نخلہ میں قیام کریں اور قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں۔ وادی نخلہ کے قیام کے دوران وہاں قریش کے ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ بھیڑ ہو گئی، یعنی جنگ ہو گئی یا دستے بازو ہو گئے وہ ایک دوسرے کے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک عمرو بن عبداللہ الحضرمی مارا گیا۔ اس روز رجب کی آخری تاریخ تھی، اور رجب کا مہینہ اشہر حرم میں سے ہے۔ یہ ہجرت کے بعد پہلا خون تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا۔
اس پر مشرکین نے بہت واویلا کیا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے، بنے پھرتے ہیں اللہ والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے، دین والے، آخرت والے، اور انہوں نے حرمت والے مہینے کو بٹا لگا دیا، اس میں جنگ کی۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ اپنے ان مومن بندوں کی طرف سے گویا صفائی پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں میں قتال کا کیا حکم ہے۔ قل قتال فی کبیر، یعنی کہ ان کو بتائیے کہ یہ وہ سنگین جرم ہے جن کا ارتکاب مشرکین مکہ کی جانب سے ہو رہا تھا۔ یہاں فرمایا گیا کہ یہ سب کام الشہر حرم میں جنگ کرنے سے بھی بڑے جرائم ہیں، لہٰذا ان کے صد باب کے لیے اگر الشہر حرم میں جنگ کرنی پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ہر وہ کیفیت جس میں صاحب ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے۔ آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، بد معاشی اور حرام خوری کے رستے کھلے ہوئے ہیں، اکل حلال اس قدر مشکل بنا دیا گیا ہے کہ شاید ہی نصیب ہو۔ نکاح اور شادی کے جائز رستوں پر بڑی بڑی شرائط عائد کر دی گئی ہیں، جبکہ ناجائز مراسم اور زنا کے رستے کھلے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر باطل کا غلبہ ہو جائے اور حق پر چلنا ممکن نہ رہے، وہ بڑے فتنے میں مبتلا ہے۔ باطل کا غلبہ سب سے بڑا فتنہ ہے، لہٰذا فرمایا کہ فتنہ قتل کے مقابلے میں بڑا گناہ ہے۔ یہ کفار اور مشرکین لوگ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یہاں مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی غزوہ بدر کی تمہید چل رہی ہے، اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے۔ ان کے لیے اہل ایمان کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے اور انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کی جنگ کا مقصد تمہیں تمہارے دین سے پھیرنا ہے۔ وہ تو اپنی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے، اور اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے لوٹا کر واپس لے جائیں۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور اس حالت میں یعنی اگر تمہیں موت آ گئی تو وہ کافر ہی تھا، پہلے خواہ کتنی ہی نیکیاں کی ہوئی تھیں، کتنی ہی نمازیں پڑھی ہوئی تھیں، کتنا ہی انفاق کیا ہوا تھا، صدقات کیے تھے، جو کچھ بھی کیا تھا سب کا سب صفر ہو جائے گا، یعنی کہ تمام اعمال اکارت کر دیے جائیں گے۔ ان الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو ہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، یرجون، امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم، یعنی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں ان لوگوں پر بڑا لطیف طنز ہے جو خود تو حرام کے راستے پر جا رہے ہیں، لیکن یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی روش اختیار کرنے والوں پر رحمت نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بننا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق وہی ہے جو ایمان، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ایسے لوگ بجا طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ واللہ غفور رحیم، وہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا، یعنی ان کی کوتاہیوں کو، ان کے گناہوں کو معاف فرمانے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔